بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اس سے پچھلی قسط میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے مدین پہنچنے تک اور وہاں پر جب کنویں پر ان کی ملاقات دو لڑکیوں سے ہوئی وہاں تک کا تمام قصہ آپ اس سے پچھلی قسط میں سن چکے ہیں۔ آج ہم اسی قسط کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ گھر پہنچ کر جب ان دونوں نے اپنے والد کو سارا ماجرا سنایا تب ان کے والد نے ان میں سے ایک سے کہا، تم جاؤ اور اس اجنبی کو گھر لے آؤ۔ لڑکی اسی جگہ پہنچی۔ وہ بہت شرم و حیا والی تھی، اس کے چلنے کے انداز سے بھی حیا ٹپک رہی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک آ کر اس نے کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کی مزدوری دیں جو آپ نے ہماری خاطر بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس غرض سے تو پانی پلایا نہیں تھا کہ اس کا معاوضہ لیں گے، یہ کام تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ اس کے باوجود آپ لڑکی کے والد کی دعوت قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا واقعہ ان کے والد کو سنا دیا۔ بزرگ نے پوری توجہ سے مکمل واقعہ سنا، پھر بولے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم نے اس ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے باپ سے گفتگو کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک لڑکی اپنے والد سے بولی، ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، یہ اس میں بہترین ثابت ہوں گے کیونکہ یہ قوی اور مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہیں۔ جو خوبیاں ایک مزدور میں ہونی چاہیے وہ ان کے اندر موجود ہیں۔ لڑکیوں نے آپ کی طاقت اس وقت دیکھی تھی جب آپ نے کنویں پر سے پتھر اٹھا کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ دونوں نے آپ کی قوت و طاقت کے علاوہ آپ کے حسن سلوک کو بھی محسوس کر لیا تھا۔ بات چیت اور گھر تک سفر کرتے وقت آپ کے ادب و احترام کا اندازہ بھی انہیں بخوبی ہو گیا تھا۔ لڑکیوں کے والد کو یہ خیال پسند آیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے اس شرط پر کر دوں کہ تم 8 سال میری نوکری کرو۔ اگر تم 10 سال پورے کرو تو تمہاری مہربانی ہوگی اور میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ یقیناً تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات خوشی سے قبول کر لی اور فرمایا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، ان میں سے جو مدت بھی میں پوری کر لوں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور ہمارے اس معاہدے پر اللہ نگران ہے۔ آپ ان کے پاس انتہائی اخلاص اور ایمانداری سے کام کرتے رہے یہاں تک کہ 10 سال کی مدت پوری ہو گئی۔ اب آپ اپنے ملک واپس جانا چاہتے تھے۔ اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق بھی آپ میں بہت بڑھ چکا تھا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی قوم کے حالات بھی جاننا چاہتے تھے، چنانچہ آپ نے مصر واپس جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی کے والد سے، جو اب ان کے سسر بھی تھے، اجازت طلب کی۔ انہوں نے بھی وعدے کے مطابق اجازت دے دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کر کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوران سفر آپ راہ بھول کر معروف رستے سے ہٹ گئے اور سفر کرتے کرتے ایک ویران اور طویل صحرا میں آ پہنچے۔ وہاں نہ پانی تھا نہ درخت۔ رات ہوئی تو سردی شدید ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آگے چلنے کی بجائے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ سردی شدید سے شدید تر ہوتی گئی، سب سردی سے ٹھٹھرنے لگے۔ اچانک آپ کو پہاڑ کے دامن میں آگ کی روشنی نظر آئی۔ آپ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے، تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں، تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا اور اگر وہاں کوئی مل گیا تو راستے کے متعلق آگاہی بھی ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف چل پڑے یہاں تک کہ آپ وادی طویٰ میں جا پہنچے، لیکن انہیں جو آگ نظر آئی تھی وہ آگ تو تھی نہیں، وہ تو نور تھا، اور نور بھی عجیب۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی ایسا نور نہیں دیکھا تھا۔ آپ ابھی حیرت زدہ ہی تھے کہ ایک آواز سنائی دی، مبارک ہے وہ جو اس آگ یعنی نور میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ رب العالمین پاک ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا۔
آپ بہت زیادہ بے چین اور پریشان ہو گئے، سوچنے لگے یہ کیا معاملہ ہے۔ ابھی آپ اسی کیفیت سے دوچار تھے کہ آپ نے دوبارہ وہی آواز سنی، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے، بلا شبہ تو مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مبارک خطہ ارضی کی تعظیم و تکریم بجا لانے کے لیے جوتیاں اتارنے کا حکم دیا۔ پھر آپ کو یوں مخاطب فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کسی اور کی بندگی، کسی اور کے لیے نماز کی ادائیگی درست نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ اللہ تعالیٰ ہی براہ راست کسی واسطے کے بغیر ان سے مخاطب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً قیامت آنے والی ہے، جس کا وقت میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی یا بدی کی کوشش کی ہو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اتنی بات فرما کر آپ کو قیامت کے لیے کوشش کرنے کی رغبت دلائی گئی۔ ہر اس شخص سے دور رہنے کی تلقین فرمائی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا ہو، جو اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ انہیں برہان اور دلیل دی جائے تاکہ اہل مصر اگر انہیں جھٹلائیں تو وہ انہیں دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میں اور بھی کئی کام لے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اسے پھینک دے۔ آپ نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے لاٹھی زمین پر پھینک دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا جو نہایت تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو اس سے ڈر کر بھاگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آواز دی اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھو۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑ لو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم اسے اس کی اصلی حالت میں لے آئیں گے۔ جو ہی آپ نے اس اژدہے کو پکڑا وہ اژدہا پھر اسی طرح لاٹھی بن گیا جیسا کہ پہلے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ یہ دو معجزات عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ حکم سنا تو آپ کو یاد آ گیا کہ قوم فرعون کا ایک آدمی ان کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، اس لیے آپ نے عرض کیا پروردگار میرے ہاتھ سے ان کا ایک شخص قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں، چونکہ یہ بہت اہم اور پرخطر کام تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ان کے ساتھ کسی مددگار ساتھی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ فوراً آپ کے ذہن میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا خیال آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا میری بنسبت میرا بھائی ہارون زیادہ فصیح بیان ہے، اس لیے اس کو بھی اپنی اس نعمت نبوت سے نواز کر میرا شریک کار بنا دے۔ یہ انہوں نے اس لیے عرض کیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیان کرنے کا انداز بہت اچھا تھا۔ آپ کی یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر کی ہے اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے ایک تیسری گزارش یہ بھی کی تھی کہ ان کی زبان کی گرہ کھل جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو کھجور یا موتی کی بجائے آگ کا انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا، جس سے ان کی زبان جل گئی تھی اور اس میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی تھی۔
کسی کو دعوت دینے کے لیے اور احسن انداز میں قائل کرنے کے لیے زبان کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے تاکہ میں رسالت کا حق ادا کر سکوں، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام گزارشات قبول کر لیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، پھر وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور فرمایا، تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، سننے والے ہیں۔ چنانچہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے، اسے اللہ کی طرف دعوت دی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کر قبول کرنے کی بجائے تکبر کی راہ اختیار کی، سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بولا، کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس نہیں رہا؟ پھر اس نے کہا، تم دونوں جو کہہ رہے ہو کہ رب العالمین کے رسول ہو، تو وہ رب العالمین کون ہے؟ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ تمام مخلوقات، بادل، ہوائیں، بارش، نباتات اور جمادات، ان سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور وہی ہے جس نے ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو پیدا کیا تھا۔ ہم میں سے ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ کسی نے بھی اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اور نہ لوگوں میں سے کوئی اپنے جیسے کسی دوسرے انسان یا جانوروں کو یا کسی چیز کو پیدا کرنے ہی کی طاقت رکھتا ہے، صرف رب العالمین ہی ہے جو سب کا خالق ہے۔ فرعون پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا، وہ اپنی سرکشی پر اڑا رہا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا، بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے فرمایا، وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینے میں ناکام رہا تو دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ اس نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس دھمکی کا کوئی بھی اثر نہ لیا، بلکہ باوقار انداز میں پرسکون رہتے ہوئے فرمایا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز لاؤں تب بھی۔ اس پر فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو وہ لے ہی آ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینک دیا، جو ہی وہ فرش پر گرا وہ بہت بڑا اور خوفناک اژدہا بن گیا۔ اب تو فرعون بہت ڈرا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو پکڑ کر اٹھایا تو وہ لاٹھی بن گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بغل میں سے کھینچ کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو دوبارہ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ پہلی حالت پر آ چکا تھا۔ یہ واضح ترین معجزات اور نشانیاں بھی فرعون کو راہ راست پر نہ لا سکیں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس میں شک نہیں، تو نے جو یہ کام کیا ہے یہ صرف جادو کا کھیل ہے اور تو جادوگر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ فرعون کی ان باتوں کی تائید اس کے وزیروں نے بھی کی۔ وہ بولے، واقعی یہ شخص تو کوئی ماہر جادوگر لگتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہماری سرزمین میں سے نکال دے اور خود اس کا حاکم بن بیٹھے، لہٰذا ہمیں مل کر اس کا حل سوچنا چاہیے۔ پھر وہ فرعون کو مشورہ دیتے ہوئے بولے، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دے تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔
فرعون نے اپنے درباریوں کی رائے سے اتفاق کیا، چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم تیرے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لے، ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تو اس کی خلاف ورزی کرنا، ایک کھلے میدان میں ہمارا مقابلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے اس موقع پر فرعون لوگوں کو جمع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور لوگوں کی موجودگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے عطا کردہ معجزات دکھانے کا خوب موقع مل سکتا تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا وعدہ زینت کا دن ہے، یعنی جشن کا، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں۔ فرعون نے اپنے ہرکارے اور قاصد پورے ملک میں بھیج دیے تاکہ ملک کے کونے کونے سے جادوگروں کو لے آئیں۔ اس زمانے میں مصر جادوگروں سے بھرا پڑا تھا، وہ جادوگری کا فن خوب جانتے تھے۔ اس طرح پورے ملک سے ماہر ترین جادوگر جمع کر لیے گئے۔ سب لوگ بھی اس مقررہ دن جمع ہو گئے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ دیکھ سکیں۔ فرعون اور اس کے سارے درباری بھی پہنچ گئے۔ فرعون نے پورے ملک میں منادی کرا دی تھی، لوگ کیوں نہ پہنچتے۔ گھروں سے نکلتے وقت لوگ یہ کہتے ہوئے آئے، آج اگر جادوگر غالب آ گئے، مقابلہ جیت گئے تو ہم جادوگروں ہی کی پیروی کریں گے۔ وہ ایک بہت بڑا میدان تھا، سب اس میں جمع تھے اور بری طرح بے چین تھے۔ ہر کوئی اس عجیب ترین مقابلے کا انجام جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ آخر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام میدان میں پہنچ گئے۔ دوسری طرف سے فرعون کے جادوگر بھی آ گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے سامنے صفیں سیدھی کر لی۔ ہر طرف مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اب جادوگر مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے بولے، اے موسیٰ، تو پہلے ڈالے گا یا ہم پہلے ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پکڑ لیں اور بولے، فرعون کی عزت کی قسم، بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں۔ اب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو زمین پر پھینک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان سانپوں اور اژدہوں سے بھر گیا۔ جادو کے سبب لوگوں کو وہ سانپ اور اژدہے بھاگتے دوڑتے نظر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے سانپ اور اژدہوں کو دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ منظر دیکھ کر لوگ فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، کچھ خوف نہ کھا، بے شک تو ہی غالب رہے گا، اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ نگل جائے گی اس کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بس انہوں نے تو جادوگر کا فریب تراشا ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی۔ لاٹھی زمین پر گرتے ہی ایک خوفناک اژدہا بن گئی۔ یہ عظیم اژدہا ان جادوگروں کی ڈالی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف بڑھا جو اس وقت سانپ اور اژدہے نظر آ رہی تھیں۔ اس عظیم اژدہے نے نہایت تیزی سے ان کو نگلنا شروع کر دیا۔ لوگ یہ منظر حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے تھے اور تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ ادھر جادوگروں کا بھی مارے حیرت کے برا حال تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جادوگر یہ سب کچھ دیکھ کر فوراً جان گئے کہ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، اور نہ یہ کوئی خواب اور خیال کی بات ہے۔ جادوگر جانتے تھے کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں صرف لوگوں کو سانپ محسوس ہو رہی ہیں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا واقعتاً سانپ بن چکا تھا۔ یہی جادو اور معجزے میں فرق ہے۔ اس لیے وہ جادوگر جان گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کی طرف سے نبی ہیں۔ وہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تمام سانپوں اور اژدہوں کو نگل چکی تھی۔ اس نظارے کو دیکھ کر فرعون کو زبردست دھچکا لگا۔ جادوگروں کے ایمان لے آنے پر تو گویا اس کے سینے پر گھونسا لگا۔ وہ حواس باختہ ہو گیا، حد درجے پریشان ہو گیا اور مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اس کے بعد کیا ہوا یہ سب آپ جان پائیں گے اس کے بعد آنے والی قصوں میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔